بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوستو ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ کامیابیوں کے لیے انسان کو اپنا کمفرٹیبل زون جو ہے اسے چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کمفرٹیبل زون سے نہیں نکلیں گے، آپ آسانیاں تلاش کرنے کی جو عادت ہے آپ اسے ترک نہیں کریں گے، تو آپ زندگی میں آپ جو ہے وہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کمفرٹیبل زون تلاش کرنا اور ہر کام آسان ڈھونڈنا، مشکل کام سے گھبرانا اور کسی کام کو کامیابی سے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو راستے میں مسائل آتے ہیں ان سے گھبرا جانا، یہ یقین کریں کہ کامیابی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اور ایک یہ بری عادت ہے۔ آپ جتنے بھی کامیاب لوگ ہوئے ہیں، آپ ان کی سوانح حیات پڑھ لیں، ان کی جو ہے لائف ہسٹری پڑھ لیں، آپ کو لگے گا کہ وہ مشکلات سے گھبرانے والے نہیں تھے۔ انہوں نے کبھی بھی آسانیاں تلاش نہیں کی تھی، بلکہ محنت اور جد و جہد سے انہوں نے اپنے کام کو آسان بنایا تھا۔ کام کوئی بھی آسان نہیں ہوتا، انہوں نے آسانیاں پیدا کی تھیں۔ یہ اکثر دیکھا گیا ہے، کچھ لوگوں کو وہ ان کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار وہ نوکری میں کوئی ایسی ڈھونڈ رہا ہوں جس میں نہ آسان سا کام ہو، بیٹھ کر کرنے والا کام ہو، دفتر کا ہی کام ہو، بس زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا۔ تو اگر بھئی آپ بھاگ دوڑ زیادہ نہیں کر سکتے، یقین کریں آپ زندگی سے پھر زیادہ حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ لائف آپ کو دے گی بھی گزارا ہی۔ اگر آپ جتنا آپ لائف کو دیں گے، جتنا آپ زندگی کو دیں گے، زندگی بھی آپ کو اتنا ہی دے گی۔ آپ یہ مت سوچیں گے آپ تھوڑا دیں گے تو آپ کو جواب میں زیادہ مل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ جو آپ کرتے ہیں اسی کا ریٹرن آپ کو آئے گا۔ تو یہ کمفرٹیبل زون سے نکلنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھ لیں جو سخت زندگی ہے، سخت زندگی جو ہے، یہ سخت زندگی یقین کریں جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں وہ ہارڈ لائف ہی ان کی تھی۔ وہ دیکھیں انہوں نے سخت زندگیاں گزاری تھی۔ آپ بابر نے ہندوستان پر بابر کے اس کے خاندان نے 324 سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی سخت لائف اس نے گزاری ہے کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک سٹیج ایسی آئی اس کے پاس ٹوٹل 12 سپاہی رہ گئے، وہ اپنی جان بچا کر مشکل سے بھاگا اور بچا، ایک غار میں چھپ گیا۔ جس غار میں چھپا ادھر بھی اس نے کیا دیکھا کہ وہ اپنے لیے تو اس غار میں پناہ لے کر چھپا تھا، ایک وقت آیا وہ اکیلا رہ گیا، وہ پناہ لینے کے لیے اس غار میں چھپا۔ جب اس غار میں چھپا تو پیچھے سے ایک گھرگھراہٹ کی آواز آئی، تو اس نے پیچھے دیکھا وہاں بھی ایک شیر تھا۔ تو شیر نے اس پہ حملہ کیا، لیکن اس کی ہمت اور اس کی بہادری کا آپ یہاں اندازہ لگائیں کہ وہ اسی شیر کی کھال پہن کے باہر آیا۔ تو اگر وہ وہاں بھی گھبرا جاتا تو اس کے بعد آسانی ڈھونڈتا کہ یار میں کس پنگے کو پڑا ہوا ہوں، میں تو مشکلات میں پڑا ہوا ہوں، تو میں کوئی آسان سا کام ڈھونڈوں، میں یہ کیوں نہیں میں اپنے ہندوستان پر جو حکمرانی کا خواب میں کیوں نہیں ترک کر دیتا، میں کوئی آسان سی زندگی۔ تو وہ کبھی بھی اس کا خاندان 324 سال تک ہندوستان پر بادشاہت نہ کرتا۔ تو جن لوگوں نے بھی سخت زندگی کو چنا ہے، زندگی کے لیے سخت محنت کی ہے کامیابیوں کے لیے، زندگی نے پھر ان کو نوازا ہے۔ اگر آپ زندگی کو کچھ نہیں دے گا تو زندگی بھی آپ کو کچھ نہیں دے گی۔ آپ اگر مشکلات سے گھبرائیں گے تو پھر آپ کو کبھی بھی یاد رکھیں کامیابیاں ملنے والی نہیں ہیں۔ کامیابیاں انہی لوگوں، وہ کہتے ہیں نا فارچون فیورز دا بریو، تو بریو کو فارچون فیور کرتی ہے، ڈرپوک کو تو فیور نہیں کرتی۔ تو بریو بندہ تو کبھی بھی مشکلات سے گھبرانے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنا کبھی بھی کمفرٹیبل زون جو ہے نا، اس میں رہنے کی کوشش نہ کریں۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو جتنے آپ مشکل حالات میں سروائیو کرنا سیکھیں گے، اتنے ہی آپ زیادہ قیمتی ہیں، اتنے ہی آپ زیادہ تجربہ کار ہیں۔ وہ کسی کا کہنا نا کہ انسان جو زندگی گزارتا ہے نا، جتنے اس کے تجربات ہوتے ہیں اس کی تجربہ کاری اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ کسی انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس میں پائی جانے والی تجربہ کار سکل کی بدولت لگایا جاتا ہے کہ یہ سکلڈ کتنا ہے، یہ ہمت والا کتنا ہے، اس سے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نہ کوئی عمروں سے قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بندہ 60 سال کا ہے تو وہ یقیناً سیاںہ ہوگا، ایک بندہ 25 سال کا وہ سیاںہ نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ وزڈم ہے اس کی، یہ اس کی وزڈم ہے، اور مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے کی اس کی جو کیپیسٹی ہے، یہ ہے اس کی دانش، یہی ہے اس کی قدر و قیمت، اس کی اصل ورتھ یہی ہے کہ وہ گھبرا کتنا جاتا ہے اور مشکل حالات کتنے فیس کرتا ہے اور آسانیاں کتنی تلاش کرتا ہے۔ اگر وہ آسانیاں تلاش کرنے والا ہے، مشکلات سے گھبرانے والا ہے،
تو یقین کریں اس کی زندگی میں کبھی بھی اتنا اچھا وقت نہیں آنے والا جتنا اچھا وقت اس کے لیے آتا ہے جو سختیوں کو، مشکلات کو دلیری سے محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔